السلام علیکم جی، میرا نام ہے ڈاکٹر تیمور رحمان. میں لمز یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتا ہوں. لال بینڈ کا سپوکس پرسن ہوں اور مزدور کسان پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں. آج جس چیز پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک آرگیومنٹ ہے جو اکثر سننے کو ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوشلزم جو ہے، کمیونزم جو ہے، وہ انسانی فطرت کے ہی خلاف ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انسانی فطرت جو ہے وہ تو خود غرض ہے، اور سوشلزم جو ہے وہ بے لوث ہونے کی تلقین کرتا ہے، جبکہ سرمایہ داری نظام جو ہے جو خود غرضی پر بنیاد رکھتا ہے، سیلفشنس پر بنیاد رکھتا ہے. لہٰذا سرمایہ داری نظام جو ہے وہ انسانی فطرت کے زیادہ قریب ہے، اور سوشلزم جو ہے جو بے لوث ہونے کا درس دیتا ہے یہ انسانی فطرت سے دور ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آرگیومنٹ بالکل ہی غلط ہے. اس وجہ سے غلط ہے کیونکہ یہ ایک لاجیکل فیلسی ہے. اس کو کہتے ہیں ہم اسٹرو مین آرگیومنٹ، کہ آپ ایک بھوسے کا پتلا بنا دیں اور پھر اس کو توڑ دیں اور کہیں کہ دیکھیں جی میں نے اپنی مخالف جو آرگیومنٹ تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا. سوشلزم نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ بے لوث ہو جاؤ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور نہ ہی سرمایہ داری نظام جو ہے وہ صرف اور صرف خود غرضی پر بنیاد رکھتا ہے. انسانی فطرت نہ تو صرف محض بے لوث ہونے کا نام ہے اور نہ ہی خود غرض ہونے کا نام ہے، بلکہ انسانی فطرت میں بے لوث ہونا بھی اور خود غرض ہونا دونوں چیزیں ہمیشہ شامل رہی ہیں اور شامل رہیں گی. آئیں سب سے پہلے تو میں آپ کو کارل مارکس کی کوٹیشن سناتا ہوں کہ جس سے بالکل دو ٹوک اور کلیئر ثابت ہو جائے گا کہ سائنٹیفک جو سوشلسٹ ہیں وہ یہ سبق نہیں دیتے کہ بے لوث ہو جاؤ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے پیار کرو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں انگریزی میں پڑھ کے سناتا ہوں، پھر ساتھ اس کا ترجمہ بھی کروں گا. کارل مارکس لکھتا ہے جرمن ایڈیالوجی میں کہ کمیونسٹ ڈو ناٹ اپوز ایگوئزم ٹو سیلفشنس اور سیلفشنس ٹو ایگوئزم. کمیونسٹ یہ نہیں کہتے کہ انا کو ختم کر دو اور خود غرض ہو جاؤ، یا خود غرضی کو ختم کر دو انا کو لے آؤ تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. دا کمیونسٹ ڈو ناٹ پریچ مورالٹی ایٹ آل. کمیونسٹ تو اپنی جدوجہد مورالٹی کی بنیاد پہ مورالٹی کو بنیاد نہیں بنا رہے اپنی جدوجہد کے لیے. دے ڈو ناٹ پٹ ٹو دا پیپل دا مورل ڈیمانڈ لو ون ادر ڈو ناٹ بی ایگوئسٹ. وہ لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ ایک دوسرے سے پیار کرو اور انا ختم کر دو. آن دا کانٹری دے آر ویل اویئر دیٹ ایگوئزم جسٹ ایز مچ ایز سیلفشنس is in definite circumstances a necessary form of the self-assertion of individuals. بلکہ اس کے بالکل برعکس وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کچھ حالات میں، کچھ واقعات میں خود غرض ہونا جو ہے وہ انسان کی خودی کو آگے کرنے کے برابر ہے، لہٰذا ضروری ہے. Hence the communists by no means want to do away with the private individual for the sake of the general selfless man. یعنی کہ کمیونسٹوں کا یہ ارادہ نہیں ہے یا یہ ان کا گول مشن نہیں ہے کہ جو نجی انسان ہے وہ ختم ہو جائے اور انسان جو ہے تمام انسانیت کے لیے سوچے، ہر انسان جو ہے، ہر فرد جو ہے تمام انسانیت کے لیے سوچے اور بے لوث ہو جائے. یعنی کہ اس سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کارل مارکس اور اینگلز جو ہیں وہ یہ درس نہیں دے رہے کہ جی سب ایک دوسرے سے پیار کریں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سوشلزم اسی کا نام ہے، اسی طرح قائم ہوگا. بلکہ وہ الٹ اس کے کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان خود غرض بھی ہوتا ہے اور انسان جو ہے بے لوث بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کی فطرت کا اہم حصہ ہیں. اس کے بغیر جو ہے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. روزمرہ کی زندگی سے آپ دیکھیں، انسان کی تاریخ سے آپ دیکھیں کہ آپ کو دونوں چیزیں نظر آئیں گی، اور دونوں چیزیں انتہائی ضروری ہیں اور انتہائی اہم ہیں. پہلے تو ہم بے لوث ہونے کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی کہ سیلفلیسنس کی طرف دیکھتے ہیں. نئی نسل کی پرورش کے لیے جتنے گھنٹوں کی محنت کرنی پڑتی ہے اور جس قسم کی سیلفلیس محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر انسانی زندگی برقرار ہی نہیں رکھی جا سکتی. یعنی کہ بچوں کی پرورش اگر آپ نے کبھی کی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ گھنٹوں ان کی خدمت کرنی پڑتی، خاص طور پہ جب وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں. گھنٹوں نہیں، زندگی لگانی پڑتی ہے ان کی خدمت میں، اور اس میں سے آپ کو کوئی آپ کے فرد کو کوئی اس میں سے فائدہ نہیں مل رہا ہوتا، آپ کو کوئی اس میں سے بینیفٹ نہیں مل رہا ہوتا. آپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور کیونکہ آپ اس بات کو پہچانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، ان کی پرورش نہیں کریں گے، تو وہ اتنے ولنریبل ہیں کہ وہ خود جو ہے اپنا خیال نہیں رکھ سکتے. اسی طرح بوڑھے ماں باپ کا بھی لوگ ہماری سوسائٹی میں خیال رکھتے ہیں، اور اس میں سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہمیں کچھ اس میں سے ملے گا یا ہمیں اس میں سے کچھ حاصل ہوگا. یہ دونوں ایکٹس جو ہیں وہ سیلفلیسنس کی ایکٹس ہیں، اور یہ عام ہیں. وی ٹیک دم فار گرانٹیڈ. چلے اگر آپ اس آرگیومنٹ کو قبول نہیں کرتے تو آپ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں، خاص طور پہ نیشنلسٹ پولیٹیشنز، جو کیپٹلسٹ پولیٹیشنز ہیں، وہ بھی یہ سبق بار بار دیتے ہیں
آرمی کے اندر بھی دیتے ہیں اور عوام کے اندر بھی دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک اور قوم کے لیے جو ہے تباہ ہو جانا، فنا ہو جانا، شہید ہو جانا، جان قربان کر دینا، جان و مال قربان کر دینا، اس سے بہتر کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ انفیکٹ ہم بڑے بڑے تمغے دیتے ہیں، تمام ملک دیتے ہیں، تمام کیپٹلسٹ کنٹریز، نشان حیدر ہوگا یا بلو کراس ہوگا یا جو بھی ہوگا، کہ اس نے ملک و قوم کی خدمت میں جو ہے وہ بڑی قربانیاں دی ہیں، تو لہٰذا اس کو جو ہے ہم ایوارڈ کرتے ہیں۔ یعنی قربانی دینا، ملک و قوم کے لیے قربانی دینا، یہ کیپٹلسٹ کسی بھی کیپٹلسٹ سوسائٹی کا ایک عام حصہ ہے۔ مذہب میں بھی یہ درس دیا جاتا ہے، جو لوگ اپنے آپ پہ سوسائڈ بیلٹ باندھ کے جو ہے اپنے آپ کو پھاڑ دیتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں تو یہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ ان کو جنت نصیب ہو جائے گی، مگر اس زندگی میں کم سے کم وہ کچھ بھی اس میں سے گین کرنا نہیں چاہ رہے۔ تو اس طرح کی ہزاروں قسم کی ہمیں سیلف لیس ایکٹس بھی نظر آتی ہیں، اور آف کورس ہمیں سیلفش ایکٹس بھی بہت ساری نظر آتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرتے، اپنے پیسے جو ہیں وہ غریبوں کو نہیں دیتے، اپنے بھائی جو ہے بھائی سے لڑ پڑتا ہے کہ یہ جو ملکیت ہے یہ میری ہے۔ تو اس قسم کی بہت ساری ہمیں سیلفش ایکٹس بھی نظر آتی ہیں۔ ہاں، ہمیں سیلفش ایکٹس ایسے سچویشن میں بھی نظر آتی ہیں جن کو کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں اور اہم سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایسی ریلیشن شپس ہوتی ہیں، ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ جس میں کبھی کبھار ایک انڈیویجول جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنا خیال رکھنا بھول جاتا ہے، اور دوسرے کے لیے اتنے کام کرتا ہے کہ وہ اپنا کیریئر نہیں ڈیولپ کرتا، وہ اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتا، وہ اپنی ایبلٹیز ڈیولپ نہیں کرتا، وہ اپنی انا اس حد تک مار دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ تو اس سچویشن میں بھی سائیکالوجسٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ اچھی ریلیشن شپ نہیں، اس کو اکثر کو ڈیپینڈنٹ ریلیشن یا ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپس کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں نہیں، جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے، جو آپ کے لیے ضروری، جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے، وہ اس کے کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے، وہ بلکہ اچھی چیز ہے۔ آپ کو کبھی کبھار سیلفش بھی ہونا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ میری سیلف کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، مجھے اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیلف لیسنس اور سیلفشنس دونوں جو ہیں وہ انسان کی فطرت کا حصہ ہیں، اور دونوں چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں۔ دوسری آرگیومنٹ جو سوشلزم کے خلاف استعمال کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی سوشلزم میں تو سب لوگوں کو برابر کی تنخواہ ملے گی، کیونکہ آپ لوگ تو برابری کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے کو ہی برابر کی تنخواہ ملے گی۔ تو جو پی ایچ ڈی ہے، جو اسکل لیبر ہے، جو انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے یا کمپیوٹر پروگرامر ہے، اس کو بھی اتنی تنخواہ ملے گی کہ جتنے کہ عام صفائی والے کو یعنی کہ چپڑاسی کو ملے گی۔ تو اس طرح تو جو انسینٹیوز ہیں وہی ختم ہو جائیں گے۔ جو کیوں میں پی ایچ ڈی کروں یا انجینئر بنوں یا ڈاکٹر بنوں جب میری تنخواہ بھی اتنی ہوگی کہ جس بندے نے جو ہے 2 جماعتیں بھی نہیں پڑھی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آرگیومنٹ بھی بالکل درست نہیں ہے، انفیکٹ انٹائرلی فالس ہے۔ سوویت یونین کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ جو عام صفائی کرنے والا تھا، جو سڑکیں صاف وغیرہ کرتا تھا، اس کی جو تنخواہ تھی وہ 50 to 60 روبلز ہر منتھ ہوتی تھی، اور جو بندہ پی ایچ ڈی ہو یا فیکٹری ڈائریکٹر ہو یا لوکل پارٹی لیڈر ہو یا ٹاپ ٹیئر پہ ہو، اس کی تنخواہ ہوتی تھی 200 to 300 روبلز پر منتھ۔ یعنی ان دونوں تنخواہوں کے درمیان جو پروپورشنز تھیں وہ 1:4 تھیں۔ جو لوسٹ انسکلڈ لیبر تھا اگر اس کو 50 روپے ملتی تھی، تو جو ہائیسٹ اسکلڈ لیبر تھا اس کو 200 to 300 روبلز ملتی تھی، یعنی کم سے کم 4-5 گنا زیادہ تنخواہ ملتی تھی۔ تو اور ظاہری بات ہے کہ ہاؤسنگ جو تھی، گھر جو تھا وہ اسٹیٹ کی طرف سے مل جاتا تھا، میڈیکل الاؤنس بھی اسٹیٹ کی طرف سے، ویکیشنز بھی اسٹیٹ کی طرف سے، ایجوکیشن بھی جو ہے وہ بھی فری ہوا کرتی تھی۔ انکم ٹیکسز بھی انتہائی چھوٹے تھے، یعنی 1 to 13% انکم ٹیکس ویری کیا کرتے تھے، اور گورنمنٹ کچھ ایکسٹرا بونسز وغیرہ بھی دیتی تھی اگر آپ جو ہے زیادہ کام کریں یا آپ ہیزرڈس ایریاز میں کام کریں، جس طرح مائن ورکرز کا بڑا ہیزرڈس کام تھا تو ان کو بڑی اچھی تنخواہ وغیرہ ملا کرتی تھی، اور یونیورسل پینشنز تھیں، ہر بندے کو ریٹائرمنٹ پہ پینشن وغیرہ بھی مل جاتی تھی۔ تو کہیں پہ بھی سوشلسٹوں نے یہ نہیں کہا کہ تمام لوگوں کی تنخواہ جو ہے وہ برابر کر دی جائے، اور وہ بندہ جو اسکلڈ ہے اس کو بھی اتنے پیسے ملیں جتنے اس کو ملیں جو کہ جس نے 2 جماعتیں بھی نہ پڑھی ہوں۔ بلکہ سوشلسٹوں نے یہ کہا کہ سوشلزم کے ٹرانزسٹری دور کے اندر، یعنی کمیونزم سے پہلے، ہمیشہ یہی ہوگا کہ جو بندہ زیادہ اسکلڈ ہے، جو زیادہ کام کرتا ہے، جو زیادہ محنت کام کرتا ہے، جو زیادہ ڈینجرس کام کرتا ہے، جو بہتر کام کرتا ہے، اس کو زیادہ پیسے ملیں گے، اور جو کم کام کرتا ہے اس کو کم پیسے ملیں گے۔ تو 1970s میں اگر آپ دیکھیں تو سوویت یونین کے اندر یہی کچھ ریشیو تھا، 1:4 1:5 کا ریشیو تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1:10 تھا، مگر بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ سوشلزم میں سب کو برابر تنخواہ ملے گی تو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اصل میں پاکستان کے اندر یہ کنفیوژن اس لیے بھی پیدا ہوتی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو صوفی سوشلسٹ ہیں، جو سائنٹیفک سوشلسٹ نہیں، صوفی سوشلسٹ ہیں۔ اب صوفی سوشلسٹ جو ہیں وہ صوفیزم سے
بہت کچھ اخذ کرتے ہیں اور اس کو سوشلزم قرار دے دیتے ہیں. اور صوفیزم میں یہ آپ جانتے ہیں نا ایک فلسفہ ہے کہ خود کو ختم کر دو, خود ہی کو ختم کر دو, انا کو ختم کر دو, سب دنیاوی چیزیں چھوڑ دو, اپنے آپ کو وہ ایک موت کی طرح جو ہے فنا کر دو, آگ کے اندر پروانے کی طرح فنا کر دو. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی سوشلزم ہے, اپنے آپ خود کو فنا کر دینا, انا کو فتح کر دینا, بالکل اس کو ختم کر دینا. مگر یہ حقیقت میں سائنٹیفک سوشلزم نہیں, یہ صوفیزم ضرور ہے, مگر یہ اس کا کوئی مارکس اور اینگلز اور سائنٹیفک سوشلزم سے قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ اب کلیئر ہو گئی ہوگی. اور اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ انسانی فطرت جو ہے وہی سوشلزم کے خلاف ہے, کیونکہ سوشلزم یہ درس دیتا ہے کہ ہم بے لوس ہو جائیں اور کیپٹلزم سیلفشنس پہ بنیاد رکھتا ہے, تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آرگیومنٹ ایک اسٹرو مین آرگیومنٹ ہے, ایک بھوسے کا پتلا ہے. ایسا نہ تو سوشلسٹوں نے کہا ہے اور نہ ایسا ہمارا کرنے کا ارادہ ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.